السلام علیکم بچوں، کچھ بچوں نے اچھا کام کر لیا تھا جو میں نے آپ کو دیا تھا الفاظ کے معنی لکھیں۔ کچھ کی کچھ غلطیاں تھیں اور کچھ بچوں نے کام نہیں بھیجا، تو ابھی بہت دن ہو گئے ہیں۔ میک شور کہ آپ سارے کا سارا کام بھیجا کریں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ دیکھیں، آسان ہی سوالوں کے جواب ہیں، اس کو ہم سوالات کے جواب آج سارے ہی کر لیتے ہیں۔ تو ذیشان میں کون کون سی اچھی عادات تھیں؟ اب آپ نے یہ سبق اچھے سے پڑھ رکھا ہے تو آپ کو خود بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے بک کھولے بغیر ہی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کا جواب کیا لکھنا ہے۔ تو ذیشان میں کون کون سی اچھی عادات تھیں؟ نمبر 1 کہ ذیشان ایک اچھا لڑکا تھا۔ وہ نہ صرف اسے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا بلکہ وہ گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں والدین کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ دیکھیں، کسی کا اچھا ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑھنے میں ہی بہت لائق ہو۔ جب اس کی امی اس کو آواز دیں کہ یہ برتن ادھر رکھ دو یا یہ کام کر دو تو وہ انکار کر دے۔ جو کچھ آپ کے والدین آپ کو کہتے ہیں یا خود سے نہیں بھی کہتے، کچھ چھوٹا موٹا کام آپ گھر کا کر دیا کریں۔ اپنے ابو کی شرٹ استری کر دی، امی کو چائے بنا دی، کوئی مہمان آئے باہر سے کوئی چیز لے آئے، برتن رکھ دیے، برتن ہٹا لیے، تو اس طرح کے کام سب بچے بچیاں سب کر سکتے ہیں۔ وہ سنجیدہ اور ذمہ دار لڑکا تھا، ٹھیک ہے؟ سنجیدہ اعتبار کا وہاں لکھ لے یا خالی سنجیدہ لکھ لے۔ سنجیدہ کا مطلب کیا ہے کہ فضول میں ہنسی مذاق ہی نہیں کرتا رہتا تھا، بلکہ جو ذمہ داری یا کام اس کو دیا جاتا تھا وہ اس کو اچھے طریقے سے کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، اگلا دیکھیں، ذیشان کو سودا سلف لانے سے کیا فائدے ہو رہے تھے؟ اگر وہ بازار سے باہر جاتا تھا، گھر میں سے باہر بازار جاتا تھا، سودا سلف لے کے آتا تھا، تو اس سے کیا فائدہ ہو رہا تھا؟ اس کو تھوڑی دیر باہر جانے کا موقع مل جاتا۔ اندر رہنے سے بچے گھبرا جاتے ہیں، تو اچھا تھا کہ وہ تھوڑی دیر باہر سے بھی ہو آتا۔ سائیکل چلانے کی بھی مشق ہو جاتی۔ اس کو سائیکل چلانے کا شوق تھا، اس کو اس کی مشق ہو جاتی کہ وہ سائیکل پہ سودا سلف لینے چلا جاتا ہے۔ کبھی وہ کسی دوست سے بھی اس کی ملاقات ہو جاتی۔ اب یہ بچے مارکیٹ میں جا رہے ہوتے ہیں، میں دیکھتی ہوں رستے میں کوئی نہ کوئی دوست ان کا مل جاتا ہے، ان سے بھی وہ مل لیتے ہیں، ہیلو ہائی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ سودا سلف لانے سے حساب کتاب میں ماہر ہو رہا تھا۔ حساب کتاب میں کیسے ماہر ہو رہا تھا سودا سلف لانے سے؟ دیکھیں، اگر آپ کی امی آپ کو 100 روپے دے کے بھیجتی ہیں اور کوئی چیز کہتی ہیں کہ چلیں انڈے لے آؤ، آلو لے آؤ، تو آپ آ کے امی کو بتاتے ہو کہ دیکھیں یہ آلو اتنے پیسوں کے آئے ہیں، یہ انڈے اتنے پیسوں کے آئے ہیں، باقی اتنے پیسے بچے ہیں، یہ 100 ہے یا اس سے زیادہ پیسے ہیں۔ تو اس طرح سے بچے تھوڑا بہت حساب کتاب کرنے میں ماہر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 3 سوال دیکھیں، بچے بوڑھی خاتون کو کس طرح تنگ کر رہے تھے؟ تو بچے کس طرح سے اس بوڑھی خاتون کو تنگ کرنے پہ تلے ہوئے تھے؟ بچے بوڑھی خاتون کو بکری خالہ کہہ کر تنگ کر رہے تھے۔ تو کتنی بری بات ہے، اس لفظ کو سن کے ہی روح کانپ اٹھتی ہے کہ کسی بزرگ کی نہ صرف آپ مدد نہیں کر رہے بلکہ ان کو چاہیے کہ اس کا برتن اٹھا کے کہیں ہم آپ کے گھر تک چھوڑ آتے ہیں، بلکہ اس کو مزید تنگ کر رہے ہیں، اس کو چڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کس طرح تنگ کر رہے تھے؟ چڑھا رہے تھے، اور بکری خالہ ایک برا نام ان کا ڈالا ہوا تھا۔ بچوں کے تنگ کرنے پر بوڑھی عورت کا کیا رد عمل تھا؟ ظاہر بے بس تھی، اس کو کیا رد عمل ہونا تھا؟ اگر اس کے بچے ساتھ ہوتے تو بڑے ہوتے تو وہ تو بچوں کو پھینٹی لگاتے۔ اول تو وہ اپنی ماں کو گھر میں ہی رہنے دیتے، نکلنے ہی نہ دیتے، وہ بیچاری اکیلی تھی تو باہر نکلتی تھی۔ بوڑھی خاتون غصے سے آگ بگولا ہو کر ان بچوں کو، یہ اگلا پیج آگے دیکھتے ہیں، برا بھلا کہتی، اور وہ غصے سے ہانپ کر کوس کر ان کو بددعائیں دے رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کر رہی تھی بیچاری؟ غصے سے ہانپ رہی تھی، اور غصے سے ہانپ کر ان کو برا بھلا بھی کہہ رہی تھی، اور وہ غصے سے ہانپ کر اور کوس کر ان کو بد دعائیں بھی دے رہی تھی۔ تو مظلوم کی جو بد دعا ہوتی ہے وہ عرش تک جاتی ہے، جس پر بلا وجہ آپ ظلم ڈھاتے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کی ساری آنے والی قسمت
حالات خراب ہی گزرتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کیوں ہوا ہے، بچپن میں یا آپ نے کسی سے بد دعا لی ہوتی ہے یا ایسا کوئی کام کیا ہوتا ہے، تو ہمیشہ اپنے بزرگوں سے دعائیں لیں، ٹھیک ہے۔ ذیشان نے اپنے ساتھی بچوں کی کس طرح اصلاح کیسے کی؟ ذیشان نے اپنے ساتھی بچوں کی اصلاح کیسے کی؟ تو اب وہ ایک حساس بچہ تھا، عقل مند بچہ تھا، ذمہ دار بچہ تھا، اس کو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت برا لگا۔ اس نے سوچا کہ میں ان بچوں کو کسی طرح سے سمجھاؤں گا۔ اس نے جب دادا سے ذکر کیا تو انہوں نے ایک بوڑھی عورت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ سنایا کہ کس طرح بچے انہیں تنگ کر رہے تھے، تو ہمارے نبی نے ان کو اٹھایا اور ان کے گھر تک چھوڑ کے آئے۔ تو ذیشان نے بوڑھی عورت اور حضرت محمد کا واقعہ بتا کر سنا کر بچوں کی اصلاح کی کہ اگر ہمیں اپنے نبی سے سچا پیار ہے تو زبانی دعوے کرنے کی بجائے عملی ثبوت دیں۔ کیا کہا؟ ایک دن بہانے سے بچوں کو کہا کہ آج کھیلتے نہیں ہیں، سب واقعات سناتے ہیں مختلف۔ تو مختلف بچوں نے مختلف باتیں بتائیں، تو ان کی جب باری آئی ذیشان کی، تو یہ عقل مند بچہ تھا، تو اس نے کہا کہ یہ والا واقعہ بیان کیا نبی کریم والا اور اس بوڑھی عورت والا جو اندھی تھی اور گر گئی تھی اور بچے مذاق اڑا رہے تھے، اور کیا کہا کہ اگر ہمیں اپنے نبی سے سچا پیار ہے تو زبانی نہیں کہیں، یہ نہ کہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، میں اپنے نبی سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن ساری باتیں وہی کریں جو ہمارے نبی کو سخت ناپسند تھی۔ تو یہ تو کوئی عشق نہیں ہے، یہ تو کوئی سچی محبت نہیں ہوئی نا۔ عملی ثبوت دیں۔ کیسے عملی ثبوت دیں؟ دعووں کی بجائے دعوے کرنا، بڑی بڑی باتیں کرنا۔ جس باتوں پر آپ نے عمل کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن پر عمل کیا ان کو کریں۔ دیکھیں کتنے اچھے کام تھے جو انہوں نے کیے، حتیٰ کہ ان کے دشمن بھی ان کو صادق امین کہتے تھے، صادق اور امین۔ خالی یہ نہیں، ہر بات، ہر عمل، ہر چھوٹے سے چھوٹا لمحہ ان کی زندگی کا ایک اچھے سچے مسلمان کی طرح ہم مثال نہیں دے سکتے کہ وہ سراپا نیکی تھے، ٹھیک ہے۔ تو کسی کو تنگ نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، ہر بات میں سچائی کا ثبوت دیا، اور جن باتوں کو حضرت محمد نے ناپسند فرمایا ان سے رک جائیں۔ دیکھیں آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، 6 کلاس میں آ گئے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمارے نبی کبھی بھی ناپسند کریں۔ تو کون کون سی ہیں؟ جھوٹ بولنا، بدتمیزی کرنا، کسی کو چڑھانا، کسی کا نام بگاڑنا، کسی کو گالم گلوچ کرنا، کسی سے لڑنا، دھوکہ دینا، ٹھیک ہے، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا، گھر آ کے گھر والوں کو سلام نہیں کرنا، اچھی طرح سے السلام علیکم نہ کہنا، یہ ساری باتیں ہیں جو ہمارے نبی کو ناپسند ہیں، تو ان سے رک جائیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اس نے اپنے ساتھیوں کی اصلاح کی کہ ان کو احساس ہو کہ وہ اس بوڑھی عورت کو تنگ کر کے کتنا بڑا گناہ مول رہے۔ بچوں نے جب بوڑھی عورت سے معافی مانگی تو انہوں نے کیا کیا؟ جب بچے اس بوڑھی عورت سے معافی مانگ چکے تھے تو دیکھیں بوڑھوں کا دل تو بہت نرم ہوتا ہے، بیچارے معاف کر دینے والا ہوتا ہے، نازک سا ہوتا ہے، وہ تو آپ سے پیار چاہتے ہیں، ہمدردی چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ چلے، ان کے ساتھ پیار سے پیش آئے۔ تو خالہ جان نے السلام علیکم کہنے پر سب بچوں کو حیرت سے دیکھ کر کہا وعلیکم السلام۔ اب ان کو اچھا لگا، بہت ہی اچھا لگا کہ بچے اب ان کا نام نہیں بگاڑ رہے، بکری خالہ نہیں کہہ رہے، بلکہ السلام علیکم خالہ جان کہہ رہے ہیں۔ تو ان کو حیرت ہوئی کہ یہ بچے کہیں مذاق تو نہیں کر رہے، حیرت سے دیکھ کر کہا وعلیکم السلام۔ میرے بچوں، اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اس سے بڑھ کر خوشی کی اور بات کیا ہوگی؟ انہوں نے بچوں سے کیا کہا کہ میرے بچوں، اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے کہ تم غلطی پہ تھے، تو میں اس چیز سے بہت خوش ہوں کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں نے تم سب کو دل سے معاف کر لیا، ٹھیک ہے، میں نے تم سب کو اپنے کھلے دل سے معاف کر دیا ہے۔ تو یہ انورٹڈ کاماز میں لکھیں
وعلیکم السلام سے لے کر معاف کر دیا ہے تک، کیونکہ کسی دوسرے کے آپ الفاظ جب ذکر کرتے ہیں ان کا لکھنے میں جواب میں، تو اس کو واوین اردو میں کہتے ہیں، اور بلکہ انگلش میں کاماس کہتے ہیں، انورٹڈ کاماس بریگن، انورٹڈ کاماس کلوز، اور اردو میں واوین کہتے ہیں، 2 نقطے اوپر کر کے۔ تو آپ نے اس میں لکھنا ہے کہ انہوں نے بچوں کو وعلیکم السلام کہا، اور کہا اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اس سے بڑھ کر خوشی کی اور بات کیا ہوگی، اور میں نے تم سب کو دل سے معاف کر دیا ہے۔ آپ نے اس کہانی سے کیا پیغام حاصل کیا؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اس کہانی کو آپ غور سے سمجھیں اور پڑھیں۔ یہی آج کی ہوم اسائنمنٹ بھی ہے، میں لکھ دوں گی، تو اس سارے لیکچر کو سنیں۔ تو 2 دن آپ اس سبق کو سن چکے ہوں گے، اس پیغام کو آپ نے خود سے لکھنا ہے اچھی طرح سے۔ اس کہانی کو ہر بچہ 2 دن آپ نے سنا، سمجھا، تو اب آپ نے اس کا جواب بے شک اپنے الفاظ میں دے۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جو بچے میرا لکھوایا ہوا یا کتاب سے لکھا ہوا نہیں لکھتے، بلکہ اپنے الفاظ میں ایک اچھا سا دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس سبق کو پڑھ کے آپ نے کون کون سی اچھی باتیں دیکھیں۔ ذیشان کا ایک اچھا کردار دیکھا، اچھا کس طرح سے اس نے سب بچوں کو صحیح کیا، اور اس کو کیا پتہ چلا کہ کسی بزرگ کو تنگ کرنا کتنی بری بات ہے۔ تو آپ نے اس کہانی سے کیا پیغام حاصل کیا، تو اس کو ہم لکھیں گے۔ اس کہانی سے ہم نے یہ پیغام حاصل کیا کہ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو طریقے انہوں نے بتائے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ نبھانی ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا عمل کرنا ہے، اور ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ دیکھیں پھر اور ایک اور بہت اہم بات کہ ہم سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ہمیں ان کا نہایت ادب کرنا چاہیے۔ ہمیں ان کا کیا کرنا چاہیے؟ ادب کرنا چاہیے۔ کسی کو مذاق اڑانا یا چڑھانا تو بہت ہی بری بات ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سورۃ الحجرات قرآن مجید میں ہے، تو اس میں واضح لکھا گیا ہے کہ کسی کا نام بگاڑنا یا چڑھانا تو یہ انتہائی بری عادات ہے۔ بری عادات میں یعنی کہ وہ چیزیں جو آپ کے اچھے اعمال کو غارت کر دیتی ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو چڑھائیں یا مذاق اڑائیں یا کسی کا برا نام رکھیں، تو یہ کیا ہے؟ ایک بہت بری بات ہے۔ پھر اگلی کیا چیز ہے؟ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے۔ آپ بچے ہیں، چلیں بعض اوقات بچوں کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ دوسرے بچوں کو دیکھ کر کہ دوسرے بچے یہ کر رہے ہیں تو وہ بھی بلا سوچا سمجھے بنا سوچے سمجھے ایسی بات کرنا شروع کر دیتے، تو ایسے انسان خطا کا پتلا ہے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ہر چیز انسان چھوٹی عمر ہے چاہے آپ کو پتہ ہے ہر انسان کے، ہر مومن مسلمان کے دل میں ایک کھٹک ہوتی ہے، اس کو احساس ہو جاتا ہے جب وہ کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے نا۔ اگر آپ اپنی امی کے پرس سے روپے نکال رہے ہو، چغلی لگا رہے ہو، شکایت کر رہے ہو، تو اگر آپ کے اندر کچھ بھی انسانیت ہے، کتنے تھوڑے سے بھی آپ مسلمان ہو، تو آپ کے اندر ایک چیز ضرور آپ کو الارم دیتی ہے، سائرن بجتا ہے، گھنٹی بجتی ہے کہ بھائی یہ تو تم نہیں اچھا کر رہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ فوراً معافی مانگنی چاہیے، رب کی پکڑ میں آنے سے پہلے معافی مانگنی چاہیے، اور گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ذیشان گھر کے کاموں میں اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتا تھا، سودا سلف لا دیتا تھا، مدد کرتا تھا، اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ گھر کے کاموں میں اپنے والدین کا ہاتھ بٹانا ہے۔ یہ میں نے جواب لکھے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میرے سے زیادہ بڑا اور اچھا جواب لکھیں، زیادہ ڈیٹیل میں لکھیں، ٹھیک ہے؟ میں نے تو ویسے لکھ دیا ہے،
آپ نے اس کہانی سے جو بھی اچھے سبق لیے ہیں، چاہے آپ ان کو پوائنٹس میں لکھیں، لیکن آپ نے اچھا اور بڑا کر کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہی ہوم اسائنمنٹ ہے، میں ساتھ لکھ بھیجوں گی اس کے کہ ہوم اسائنمنٹ میں یہ سوال ہے کہ ہم نے اس کہانی سے کیا پیغام حاصل کیا۔ ہر چیز رٹے مار کے یاد کرنے کی نہیں ہوتی، 2 دن آپ نے اس کہانی کو اچھی طرح سے پڑھا ہے، سمجھا ہے۔ آج تیسرا دن ہے، تب بھی آپ نے اس کا لیکچر سارا سن لیا ہے، آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو گیا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ تو آپ نے آج یہ کام کر کے ایک ہی سوال کرنا ہے، کیا پیغام حاصل کیا، اور پھر آپ نے مجھے اپنے نام اور رول نمبر کے ساتھ اس کو بھیجنا ہے۔ اور ایک اور بات میں نے دیکھی، آپ اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ صفحے کے اوپر ہی آپ پتہ نہیں کوئی نیلا سا شیڈ آ جاتا ہے، اس کے اوپر آپ اپنا نام لکھ دیتے ہو، نیچے کا کام مجھے نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ آپ ایک اچھی صاف ستھرا تصویر نہیں کھینچ سکتے کیا ایک صفحے کی؟ یہ بھی تو بات غلط ہے نا۔ آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ آپ کو جو میں کہہ رہی ہوں وہ آپ نہیں سیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کو پیج بھیجا ہے، اس کے اوپر تو میں نے کچھ نہیں لکھا ایسا بڑا سا کر کے اپنا نام لکھ دوں یا کہانی کا نام لکھ دوں۔ تو آپ نے ایک صاف پیج پہ سوال لکھنا ہے، اس کا جواب لکھنا ہے، اس کے نیچے آپ نے اپنا نام، رول نمبر اور سیکشن، تینوں چیزیں آپ نے اس کے نیچے لکھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ آج آپ نے اس چیز کا سب بچوں نے دھیان رکھنا ہے۔ اور بعض بچوں کی ٹانگیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، بعضوں کی چرپائیاں، بیڈ شیٹیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ چھوٹا سا کراپ کا ایک بٹن ہوتا ہے نیچے، اس کو کراپ کر کے صرف اچھے سے اوپر رکھ کے لائٹ لگا کے صرف کاپی کی تصویر کھینچیں۔ اگر آپ کو نہیں کھینچنی آتی تو کسی بڑے بہن بھائی سے پوچھیں، 1-2 دفعہ اس کے پاس بیٹھ کے آپ کریں گے تو پھر آپ جو ایڈجسٹ کا بٹن آتا ہے تو کراپ کر کے سائڈ کی چیز ہٹا کے صرف صفحے کی تصویر بھیجیں، اچھی لائٹ میں بھیجیں، 2 لائٹ لگا لیں دن کو، اور پھر آپ نے اس کے نیچے اپنا نام، رول نمبر لکھ کے بھیج دیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو آپ نے ابھی یہ کام کر کے بھیجنا ہے کہ آپ نے اس کہانی سے کیا پیغام حاصل کیا۔ باقی سوالوں کے جواب آپ نے مجھے نہیں بھیجنے، میں بار بار کہتی ہوں جتنا کام میں کہوں گی اتنا کریں، بس اسکول کھلنے ہی والے ہیں جلدی، آپ کی یہ ساری کاپیاں چیک کی جائیں گی، آپ کا یہ سارا کام جو ہم روز بھیجتے ہیں یہ ضرور چیک کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ اللہ حافظ۔ کل ہم اگلے مشقی سوالات کریں گے، تو